اظہار ہو وہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارک۔ صحابہ کرام کی محبت کہ آپ تے چہرے دا دیدار فرمائے، اس محبت اسی شریک نہیں ہو۔ اللہ رحمت کرے کوئی ایسی رات آ جائے کہ آپ کی زیارت خواب جو نصیب ہو جائے، کہو آمین۔ وگرنہ دنیا اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ بیداری آپ کی وفات تو بعد آپ کی زیارت دیدار ہو گئی یا کوئی صحابی بن۔ اور نہ ہی آپ نے محبت کا اظہار اس طرح ہو سکتا کہ آپ کی خدمت کی جائے، ایسا بھی ساڑھے لئے ممکن نہیں۔ یا محبت اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ نے جوتا مبارک اٹھایا جائے، آپ نے مسواک لایا جائے، آپ نے وضو واسطے پانی لایا جائے، یہ شرف کی صحابہ کرام دے سے چاہے۔ اور نہ ہی اس طرح ممکن ہے کہ آپ نے نواس حسنین کریمین موجود ہوں، انہوں نے خدمت کی جائے، امہات المومنین موجود ہوں جنہوں نے دروازے تے جا کے کوئی تحفے تحائف پیش کیتے جا، یا اصحاب رسول موجود ہوں جنہوں نے زیارت دیدار یا خدمت کی جائے، ایسا ممکن۔ یا اس وقت نبی علیہ السلام دے منہ مبارک بال مبارک موجود ہوں، کیونکہ اہل ایمان اہل اسلام دا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات خزانے ایک پلڑے کے اکٹھے ہو جان اور دوسرے پلڑے نبی علیہ السلام دے وجود اثر دا ایک بال آ جائے تو ساری کائنات خزانے ایک بال دی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ نہ ہی آپ کے نالین پاک اس وقت ساڑھے پاس موجود نے کہ اسی سردہ تاج بنائی، نہ دستار مبارک آپ کی موجود ہے، نہ آپ کے وہ برتن موجود نے جنہیں آپ نے کھانا تناول فرمایا تاکہ اسی انچ اس جوٹ اس کھانے اس برتن پانی پیئے یا کھانا کھائیے، عقیدت محبت اظہار ہو جائے۔ یہ سارا شرف صحابہ کرام لے، لیکن محبت تو ساڑھے واسطے بھی فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، من احبا سنت فقط احبانی۔ آپ دا اساسہ، آپ دا ترکہ، آپ دا اثار، آپ کی سنت، آپ دا طریقہ، آپ دا تحفہ ساڑھے پاس محفوظ اور موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت، اور آپ کی سنت کوئی ایسی نہیں جو ساڑھے کو محفوظ نہ ہو۔ حیران کن امر ہے کہ جویں قرآن پاک دے 30 پارے ساڑھے کو محفوظ نے، اویں محبوب دی ہر سنت بھی محفوظ بھی ہے، معصوم بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ کوئی آپ کی ایسی ادا نہیں جو اہل اسلام دے پاس محفوظ نہ ہو۔ گل سمجھ آ رہی ہے ماشاء؟ بس تھوڑا جا فرق ہے، تھوڑی کرسی تھوڑی ساڑھے تو اچھی ہے، ساڑھی تھوڑی جی کرسی نیوی ہے، باقی سوڑا پروگرام اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ مولا ثناء اللہ صاحب دی زندگی عمر عزت قد کاٹ اور برکت فرمائے۔ پہلے بھی ٹھیک ہے لیکن دعا کرو اللہ اور برکت فرمائے۔ یہ تو انہوں مسجد تو ہے باہر لے آئے نے، دعا کرو اگلے سال کسی گراؤنڈ تو انہوں لے جا، یعنی ودتا جائے اجتماع انشاءاللہ۔ اگر یہ کوشش رہی حضرت شیخ صاحب دے بھی اور جناب مرزا افتخار صاحب دے بھی، تو میں نے امید ہے انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور کھلی جگہ دے جاوا گے۔ تو جی نوی جا سکو تو تھوڑا جا سٹیج 2 فٹ زیادہ نہیں 2 فٹ اور اچھا کر دے تاکہ پتہ لگے وہ پیچھے کوئی شے بیٹھی ہوئی ہے یار۔ باقی سارا خوبصورت انداز ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ نبی علیہ السلام دی سنت آپ دا ترکہ ہے، اہل الحدیث اہل سنت کل محفوظ اور موجود۔ آپ مسکرائے تو محفوظ ہے، اگر آپ کہیں آنکھاں چو آنسو بہائے تو وہ بھی محفوظ ہے، اگر آپ نے غصہ فرمایا ہے
تو وہ بھی کتاب محفوظ ہے، اور اگر آپ راضی ہوئے نے تو وہ بھی محفوظ موجود۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے حج، آپ کے اعمال، آپ کی خلوت جلوت، ایک ایک انداز محفوظ اور موجود ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں، آپ کی 63 سالہ زندگی دے ایک ایک لمحہ اہل ایمان اہل اسلام کو محفوظ ہے، اور اس کا محافظ اللہ ہے، اور آپ کی سیرت قیامت تک محفوظ رہے گی، کیونکہ نبوت آپ کی جاری ہے، رسالت آپ کی جاری ہے، شریعت آپ کی جاری ہے، اطاعت آپ کی جاری ہے، اتباع آپ کی جاری ہے، اور قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ یہی عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ ذرا میری آواز میں لاؤ تاکہ پتہ لگے بس جیتے جاگتے بیٹھے ہو۔ تاجدار ختم نبوت، نہیں کوئی بند کسی بندے دا ہاتھ نیچے نہ رہے، سارے ہاتھ اتے ہون تے دو باری کہنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ ہاں کئی جو شابش تیتھی واری تو میں اخوانا تو پھر اگے ویلیا توڑے حالات کی نے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ایک محفوظ، حتیٰ کہ تسی حیران ہو جاؤ، نبی علیہ السلام سو رہے سن تے آپ نے نیند دی حالت خراٹے لیے، او خراٹے دا ذکر بھی حدیث محفوظ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی نوٹ کر کے بیان فرمایا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا ہے، غسل دا انداز اس طرح ہے۔ ادھر اماں جی فرما دیا کہ میں بیٹھی ہوں غسل واسطے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، درمیان جھک ٹپ پہ پانی دا بھرے ہوئے ہے، میں بھی اسے ٹپ چو پانی لے رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام اکٹھے غسل ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ٹپ چو پانی لے رہے ہیں۔ ایک بار ان جو ہے میں ٹپ دے وچو کولا بھریا، محبوب علیہ السلام نے بجائے اس دے کہ ٹپ چو کولا بھر دے، میرے کولے جو جلدی نال کولا بھر کے اپنے وجود تے پا لیا ہے۔ یہ خلوت دا غسل بھی پیغمبر دا محفوظ بھی ہے اور ساڑھے کل موجود بھی۔ حیران کن بات ہے، نبی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، ایک آپ دا صحابی ہے سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ دی عمر ہے ٹوٹل اس وقت 5 سال۔ کتنی عمر ہے؟ ہاں 5 سال دا بھی ہوئے نا عمر ہے، حضور دی حدیث بیان کرے تو سمجھو کہ مصطفیٰ دو بھی صحابی، یعنی سے 5 سال شخصیت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پائے ہوئے، حضور نو ویکھے ہوئے تے مصطفیٰ دا صحابی۔ اسی بات ایک گستاخ نے جناب حبیب الرحمن کاندلوی نے لکھے ہے نا، آل رسول آل بیت دے گستاخ نے کہ سیدنا حسن و حسین صحابی کو نہیں، نعوذ باللہ نے کہا ایک دی عمر 8 سال ہے، دوجی دی عمر 7 سال یا 6 سال ہے، تے کیویں صحابی انہوں نے اپنے عمر دا ہی پتہ نہیں یا بچپنے سن تے بچے سن تے صحابی کیویں ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ قنوت ویتر سنو روایت کر کے مصطفیٰ کو لکھنے پوچھائی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من آفیت۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا حسن ایک حدیث نے روایت کر کے بیان فرما رہا ہے تو پھر کیویں ہو سکتا ہے کوئی صحابی رسول نہیں؟ سیدنا حسن بھی صحابی رسول نے، سیدنا حسین بھی صحابی رسول نے۔ یہ 5 سال عمر سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فرما دینے کہ میں نہ نبی علیہ السلام نے کولوں سے گزریا، چھوٹا جا بچہ سا، عمر میری 5 سال دی، حضور وضو کر رہا ہے سن، آپ کلی فرما رہے ہیں وضو تے آپ نے بجائے اس دے کہ کلی دا پانی زمین تے سٹن میرے چہرے تے سٹیا تے مسکرائے تے ہنسے میرے نہ مزاق فرمایا۔ صحابی رسول نے محبوب دے اس اخلاق بھرے پہلونوں بھی امت تک پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام دی کوئی بات، کوئی عمل، کوئی فعل ایسا نہیں جڑا امت تک نہ پہنچیا ہوئے۔ ایک ایک بات، ایک ایک قول فرمان اللہ نے محفوظ کیتا ہے اور فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس دین نو آمنی دین نو نازل کیتا ہے اور اسی انشاءاللہ اس دین دی حفاظت کریں گے۔ قرآن پاک نے واضح فرمایا کہ نازل کس نے کیتا ہے؟ قرآن اور دین پورے دا پورا نازل کس نے کیتا ہے؟
قرآن نازل بھی اللہ طرف ہویا، حدیث پاک بھی نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف ہو۔ قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ، قرآن بھی معصوم ہے، حدیث بھی معصوم ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، قرآن بھی آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، حدیث آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن دا مقام ہے، حدیث دا مقام۔ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی علیہ السلام ہر فرمان محفوظ ہے اور ہر فرمان آپ کا معصوم محفوظ ہے، اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا اور قرآن دے سینے دے اندر محفوظ رہے گا۔ اے جڑے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں سینے دے ذریعے قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا، قرآن محفوظ رہے گا، قرآن دے سینے دے ذریعے حدیث محفوظ رہے گی قیامت تک اہل حدیث دے عمل دے ذریعے، اہل حدیث دے عمل ذریعے حدیث پاک محفوظ رہے گی، کیونکہ ایک حدیث دے محافظ آل الحدیث نے رب نے قیامت تک دینوں محفوظ رکھنا ہے، او دا ذریعہ رب نے آل الحدیث نو بنایا ہے۔ اسا ایک حدیث دی حفاظت فرمائی کہ لفظ دی جناب حفاظت فرمائی ہے، بعد لوگوں نے الفاظ بدلن دی کوشش کی تھی، حدیث پاک اندر آیا سی عشرین، توجہ فرمائی عشرین لیلہ، حدیث دے الفاظ سن کہ 20 رات نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا، 20 دا لفظ آیا تے لوگوں نے سمجھا سڑلی غنیمت ہے، انہاں لیلتن دے الفاظ نو نالوں ہٹا کے دے رکعتن لکھے 20 رکعت تاکہ اس طرح 20 رکعت بن جان، لیکن آل الحدیث نے کیا چوری نو پھڑ لیا پکڑ لیا کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جو الفاظ پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا نے حدیث دے الفاظ دی حفاظت بھی آل الحدیث نے کی تھی ہے، متن دی حفاظت سند دی حفاظت آل الحدیث نے کر کے امت نو پیغام دیتا ہے کہ اس آیت مبارکہ دے مصداق کون نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مسند حمیدی اندر صحیح ابوانہ دے اندر تبدیلی کرن دی کوشش کی تھی گئی، ہوتے باپ بنے اور رفع الیدین کرن دا باپ بنے نیچے حدیث لے آئے، حدیث سی کہ وہ یرفع یدین، نبی علیہ السلام نماز شروع کر دے رکو جان دے سر اٹھان دے، توجہ ہے نا، توجہ ہے سمجھ دے پہ ہو؟ ہاں جدھر میں جا رہے ہیں ادھر تو پتہ لگ گیا میں کڑے پاسے جا رہے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نہیں پتہ لگا، ایسا مطلب کسی نے نہیں پتہ لگا، چلو خیر ہے کوئی نہیں، میں دس دینا آپ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، اپنے عمال باطل برباد نہ کرو، ہر عمل و باطل جڑا سنت دے مطابق نہیں، ہر عمل و باطل اس دی کوئی حیثیت نہیں جڑا سنت دے مطابق نہیں، اس عمل دی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہوئے گا قیامت والے دن کے ہو۔ اسی واسطے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما قیامت دن ہوئے گا جدو ترازو لگے گا، ترازو لگے گا اور ترازو دے کول جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اس عمل نو نہیں چڑھن دیں گے، اس ترازو ہوتے نہیں چڑھن دیں گے، اس تکڑی ہوتے نہیں تلن دیں گے، اس عمل نو جس عمل نو اسمان تو جبریل لے کے نہیں آئے، سارے دن ہوتے جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے نے، نبی علیہ السلام نے میزان کو موجود ہونا ہے اور آپ دے نال جبریل علیہ السلام نے بھی موجود ہونا ہے، وہ نیکی نیکی نہیں ہو، اجر نہیں ہو، ثواب نہیں ہو، عمل ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، جیڑا عمل جبریل لے کے نہیں آئے اور مصطفیٰ علیہ السلام دی مور نہیں لگی، آپ نے عمل نہیں کیتا، صحابہ کرام نے عمل نہیں کیتا، انہوں بدعت کیا جاننا ہے، یہ میں سنت نال پیار ضروری ہے، میں بدعت تو نفرت بھی ضروری ہے، یہ عقیدہ الولا والبراء دکانا ہے، اہل سنت نال پیار ہوئے، اہل بدعت نال نفرت ہوئے، عقیدہ الولا والبراء دکانا ہے، سنت نال عقیدت ہوئے، بدعت تو نفرت ہوئے، یہ میں سنت آیا کرنا، سنت نو پھیلانا، سنت اشاعت کرنا، اہل حدیث دا وصف ہے، یہ بدعت نو مٹانا بھی اہل حدیث دا وصف ہے، بدعت دا رد کرنا جہاد ہے، بدعت دا رد کرنا افضل ترین جہاد ہے، امام
ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوہ اندر فرماندے نے اہل بدعت دیاں بدعات دا مزاق اڑانا بھی ثواب ہے انہاں دی بدعات دا رد کردیا مزاق اڑا دینا اہل بدعات دی بدعات دا یہ بھی ثواب ہے بھی اجر ہے بھی جان ہے سنو قرآن کی آندہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سنیے نبی علیہ السلام کی سنت نال پیار کیجئے اے نماز سارے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تو نماز شروع ہوں دیئے ہر مسلک ہر گروہ نماز اللہ اکبر تو شروع کرنا ہے پھر سارے جناب قیام اندر سبحانک اللہم پڑھتے ہیں قیام سارے کرتے ہیں اور سبحانک اللہم پڑھتے ہیں کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں آگے سو قرآن پاک دی کوئی کسی جگہ تو تلاوت فرماتے ہیں پھر رکوع تے جاندے ہیں سارے مسالک پھر رکوع تے جاندے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جاندے ہیں سید رکوع اندر سبحان ربی العظیمی پڑھ دینے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے رکوع توڑ دینے ربنا لکل حمد سارے کہہ دینے پھر دو سجدے والے جان دینے دو سجدے کر دینے وہی جویں اہل حدیث دو سجدے کر دینے دو سجدے کر دینے جو سجدے اندر اہل حدیث پڑھ دے وہی دیگر فرق پڑھ دینے پھر تحیات للہ بھی وہی الفاظ تشہد بھی الفاظ نمازی حیت نمازی ترتیب وہی ہے جڑی سارے مسالک دیئے وہی اہل الحدیث دیئے میں پوچھنا چاہنا کس بنیاد تے مساجد اہل حدیث بنائی گئی کس بنیاد تے مدارس کھڑے کیتے گئے کس بنیاد تے علماء کرام نے امت نو کیا کہ آؤ مسلک اہل حدیث دعوت اہل حدیث نو قبول کرو ساڑی نماز نو میں کو ساڑی نماز نو پرکھو قیام تے ادھر بھی سی رکوع بھی ادھر سن سجدے بھی سن تشہد بھی سی دو چار سنت ایسی آنے جڑا امتحاز اہل حدیث ہے جڑا شعار اہل حدیث ہے کہ اہل حدیث نے کیا ہاتھ سینے تے بنو نافتے نیچے نہ بنو ہاتھ سینے تے بنو اہل حدیث نے کیا رکوع تے جانے سر اٹھانا رفع الیدین کرو جدو امام اونچی جناب قرات کرے آمین کوے تے تسی بھی آمین کہو رکوع سجدے وال جانے پہلے جناب اپنے گھٹنے نہیں پہلے اپنے ہاتھ لگاؤ سات ہڈیاں تے سجدہ کرو دو سجدے اندر بیان جلسہ بیٹھو جلسے اندر بیٹھو اور دعا پڑھو اور دو رکوع سجدہ تو بعد جناب جلسہ استراحت کر کے پھر دوجی واسطے اٹھو آخری تشہد دے اندر تورع کرو یہ 5-7 مسائل پڑھن دے امتیازی اہل الحدیث سے جنہ دی بنیاد تے مسلک اہل حدیث قائم ہے جو شعار اہل حدیث کا جو عظمت اہل حدیث کی ہے جو پہچان اہل حدیث کی ہے جو تمیز اہل الحدیث کا ہے جو امتیاز اہل الحدیث کا ہے آج لوگ درپے ہیں اس امتیاز کو مٹانے کے آج لوگ درپے ہیں اس تمہاری شان کو تمہاری عزت کو تمہاری عظمت کو تمہارے تمیز کو تمہارے فرق کو تمہاری سنت سے عقیدت کو محبت کو پیار کو یہ راستے میں دیوار کھڑی کرنا چاہتے اور کہتے ہیں ان مسائل کی کوئی قدر و قیمت نہیں مثال کی کوئی اہمیت نہیں سن لو یہ سارے مسائل سنت سے صحیح سنت سے ثابت شدہ ہیں صحیح حدیث سے ثابت شدہ ہیں ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی ان سنتوں کو مٹا سکتا ہے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم ایک ایک سنت پہ پیراں دیں گے اور جیئیں گے بھی سنت پر مریں گے بھی پیغمبر کی سنت پر پہلی باری میں سنا ہوا میرے بھی کچھ نثار ہے میں تک سارے عمران خان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ دی اطاعت پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو سنت 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 نال پیار اہل حدیث دی خوراک سنت اہل حدیث دی روحانی خوراک سنت اہل حدیث مسلک دی حلاوت سنت مسلک اہل حدیث دی دعوت پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے ساڑی پہچان پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے آپ دا طریقہ ہے اور آپ کی سنت کرم مر مٹنا یہ اہل حدیث دا شیوہ توجہ فرمائیے اس مسلک لئے امتیازی مسائل میرے علماء امت نے کتابہ لکھی آنے کسی نے رفع الیدین تے کتاب لکھی ہے کسی نے آمین بالجار تے کتاب لکھی ہے اور کہتے یاد ہے راجن پور کے جام پور کے شیخ مولانا محمد یسین رائی اللہ نے کہا جناب سید قابلہ عجلہ تا فرمائے اللہ
اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں کو زیادہ تو زیادہ مسلک دا جماعت دا قمل ہے ہر مسجد در داخل ہونے تے جناب اگے اشتہار لگے ہوندے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت رفع الیدین اسبات رفع الیدین کے اسبات پر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اونچی آمین پر 8 تراوی پر پاؤں سے پاؤں جوڑنے پر جناب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کی حدیث پر ثبوت سارے امتیازی مسائل پر مناظرے ہوتے رہے مجادلے ہوتے رہے حتیٰ کہ مبالے بھی ہوتے رہے اس امتیازی مسائل کی وجہ سے مساجد بنتی رہی ہیں لوگوں نے اپنی داڑیاں شہید کروائیاں لوگوں نے اپنے ہاتھ شل کروائے سنیے آج نہیں کل دی بات نہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے زمانہ خلافت اندر ایک بندہ جدا نام عبداللہ بن عامر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس نے نراض نے کہ کوئی بندہ درمیان پہ سلو کران واسطے کہنے کا امیر المومنین تواڈی سلو کروانی ہے تسی سنے ہیں ہم عبداللہ بن عامر نہ ناراض ہو سنو نال صلح کر لو راضی کر لو میں نال لے کے آنا تسی راضی ہو جاؤ صلح کر لو آپ نے فرمایا میری محفل اندر میری مجلس اندر میرے سامنے نہ لے آنا او کون امیر المومنین ہے اور کئی لاکھ مربع میل کے حاکم ہے اور سکہ محدث بھی ہے اور امام بھی ہے اور امیر المومنین بھی ہے خلیفۃ المسلمین بھی ہے ثانی عمر بھی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس بندے کو عبداللہ بن عامر کو میرے سامنے نہ لانا وقت کا حاکم فرما رہے امیر المومنین فرما رہے کس کی وجہ سے اس کا عقیدہ خراب ہے نہیں اس کے عقیدہ توحید میں فرق کوئی کو بیان کیا ہے نہیں کس وجہ سے اس کو میرے سامنے نہ لانا مسئلہ کوئی عقیدے کا بن گیا اصولی بن گیا یا فروعی بن گیا اولا کا مسئلہ ہے یا غیر اولا کا مسئلہ ہے افضل کا مسئلہ ہے یا مفضول کا مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے کیوں نہ لاؤں آپ کے سامنے فرمایا اس کا بھائی نماز میں رفع الیدین کرتا ہے اور وہ سوٹیاں اس کو مارتا ہے چھڑیوں سے اس کو مارتا ہے اس پر سختی کرتا ہے جو اس پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والے پر سختی کرے میں عمر بن عبدالعزیز اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا سامنے لانا ہی نہیں چاہتا اس کو بیٹھنے نہیں دوں گا اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہم نے کوئی آج سے چھڑیاں کھانے لگے ہیں اس سنت پر سینکڑوں 100 سال ہو گئے ہمیں مار کھاتے ہوئے رفع الیدین پر کہاں امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری جنہیں جدہ رفع الیدین اور جدہ قرات لکھ کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو مسئلے پر دلائل کو اکٹھا کیا رفع الیدین پر کتاب لکھ کے فرمایا جو نئی سنت پر عمل کرتے پڑھیے جدے رفع الیدین اس کے آخر پہ امام بخاری جو آیت لائے اس کو آیت کے لانے اور ترتیب پر سلام پیش کیجئے امام بخاری کو جب ساری حدیث رفع الیدین لکھ بیٹھے آخر پہ پتہ کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں فَلْيَنظَرِ الَّذِينَ امام بخاری فرماتے ہیں جیڑا بندہ نماز رفع الیدین نہیں کردا انہوں ڈرنا چاہیے کس تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سارے مسلط پسند اور اعتدال پسند اور اتحاد امت تا جننا ایدا ہوئے ہیں سارے کٹے ہو کے آدھے لفظ اہل حدیث مٹا دو لفظ اہل حدیث مٹا دو فروع مسائل پہ لڑانا جناب لڑنا جھگڑنا اور باس کرنا چھوڑ دو مت کرو اس پر باس کرو اصولی بات کرو عقیدے دی بات کرو میں سن پوچھنا چاہنا نبی علیہ السلام دی حدیث ویکھیے ذرا توجہ فرمائیے حدیث پر حدیث دا مطالعہ کیجئے صحابہ کرام دی غیرت صحابہ کرام دی امیت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا مسجد نبی دا جڑا اے دروازہ ہے میرا دل کردہ ہے اے عورتاں واسطے خاص کر دیتا جائے اے تو عورتاں گزریا کرن جدوں نماز وقت عورتاں دینے مسجد دے اندر اے تو عورتاں گزریا کرن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے الفاظ سن لے نبی علیہ السلام دے کہ اے اور دروازہ عورتاں نہیں خاص ہے ان ایسا
ایسا وقت مسجد نبی داخل ہونے دا جس ویلے کسی عورت دے آن دا مکان کوئی نہیں، دوپہر دے میں سمجھو ویلے نماز دا کوئی وقت نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال چند صحابہ کرام نے جو ہی اس دروازے دے کولوں گزرن لگے تے خیال آیا پیچھے رک گئے تے فرمایا اس دروازے جو نہیں گزرنا کہنے لگے کیوں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عورتاں لی دروازہ ہے، فرمایا ہن کوئی عورت نہ مسجد دے اندر آ رہی ہے نہ جا رہی ہے نہ موجود ہے، دروازہ خالی پیا، مسجد عورتاں تو خالی پئی ہے، گزرا نہیں کی عرض ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے جیڑا دروازہ حضور نے فرمایا عورتاں لی خاص ہے، جان جا سکدی ہے، بن عمر اتھوں لنگ نہیں سکدا، ایتھوں نہیں گزر سکدا۔ اینو آندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تسی کدے کسے سنت مذاق اڑان دیو آندو پیر نال پیر جوڑنا اے جو تے کیوں سختی کر دیو، ہاتھ کوئی جتے مرضی بن لوے کیوں سختی کر دیو، ایتے کوئی مان لوے تاں بھی ٹھیک ہے، ناف تو نیچے مان لوے تاں بھی ٹھیک، میں کہ ٹھیک پھر جنہیں ہاتھ چھوڑ دے وے تاں بھی ٹھیک ہے، جی میں کہ پیچھے مان لوے دے پھر ہاتھ چھوڑ لوے تے تاں بھی ٹھیک ہے، سینے دے من لوے تاں بھی ٹھیک ہے، ناف تو نیچے من لوے تاں بھی ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کرنا کہ ناف تو نیچے کنے بنے نے جن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بننے نے، میں کہ اور کس نے بننے نے؟ جن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہاتھ ناف تو نیچے بننے جا سکتے سنت آپ دا طریقہ ہے، میں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بننے نے جانے جی، میں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بننے جانے جی، تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس معاملے اندر وہ ساتے چاہے اتے بن لو چاہے تھلے بن لو، میں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جانے جی، کتنے امامہ نے فرمایا جانے تین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ۔ میرا سوال ہے نبی علیہ السلام کتے بدے نے؟ یعنی نبی علیہ السلام تے سینے تے بننے نے، میں پھر تو آڑا کی خیال ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاتھ ناف تو نیچے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیچے بن لو یا اوپر بن لو، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وسعت اوپر بن لو یا نیچے بن لو۔ میرا سوال ہے نبی علیہ السلام نے کتے بننے نے؟ یعنی انہاں سینے تے بننے نے، میں کہ پھر یعنی جتے مرضی بن لو، میں کہ نبی علیہ السلام کتے بننے نے؟ یعنی سینے تے، میں کہ پھر تو آٹا کی خیال ہے یعنی جتے مرضی بن لو، میں کہ نبی علیہ السلام نے کتے بننے جانے سینے تے، میں کہ کی کرنا چاہیے جانے جتے مرضی بن لو، یہ سن جتے سے کھاؤ تے نہ سن کتے سے کھاؤ، جتھا تے کتھا اپنے کو رکھو، نہ ہم تمہارے جتھے کو مانتے ہیں نہ تمہارے کتھے کو مانتے ہیں، ہمیں منوانا ہے تو پیش کیجئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ میں تو سمجھنا کہ سنت نبویہ اے جنہ حسینے دے بننے والی سنت، رفع الیدین کرنے والی سنت ہے، بیان گھٹ گیا سی پاکستان اندر ملک اندر، ایک سنت ہی کرامت ہے، اللہ نے پھر زندہ کیتا ہے، پھر زندہ کیتا ہے تاکہ ہر چوک چرائے گلی اندر بیان ہوئے سنت نبی علیہ السلام دی، نہ تسا مننا ہے نہ جتے نہ کتے، تاں منو جے مصطفیٰ دی حدیث پیش کرے، نہ اسی جتے دے قائلان نہ کتے دے قائلان، اسی اتے دے قائلان جتے مصطفیٰ نے بننے۔ کان الناس یؤمرون پڑھئے صحیح البخاری، نبی علیہ السلام دے زمانے لوگن حکم دیتا جاندہ سی کہ اپنا دائیں ہاتھ اوپر ہوئے پایاں نیچے ہوئے تے علا ذرائے ہلیو سرا، اپنی ذراع دے ہوتے انج بن لیا جائے پھر صلاة نماز دے اندر اینو ذراع کیا جاندہ ہے، اینو ذراع کیا جاندہ ہے، پورے ہاتھ نو ذراع کیا جاندہ ہے، اس انگلی درمیان والی تو لے کے کونی تک ساری جگہ ذراع دے ہوتے ہاتھ من لے جان۔ ہن ابن خزیمہ دے اندر حدیث پاک سیدنا ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دل رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام نو ویکھے ہے آپ نماز اندر ہاتھ آپ دا دائیں اوپر بائیں
فرمایا نیچے علا صدر ہی سینے تے سی اتے رکھو جتے مصطفیٰ نے بننے نے اتے بنو جتے مصطفیٰ نے بننے نے جتے مصطفیٰ نو ویکھیا گیا ہے ناف تے نیچے جے حضور بننے رہے تو رسول اللہ والی حدیث لے آؤ سنن صحیح ہوئے حدیث رسول ہوئے توجہ فرمائیے جے نبی علیہ السلام چھوڑ کے نماز پڑھیے رہے تو رسول اللہ دے الفاظ لے آؤ کہ نبی علیہ السلام نے جب بننے ہون صحابی رسول نے ویکھیا ہوئے تے جناب ہاتھ نہ بننے ہون یا ہاتھ ناف تو نیچے بننے ہون حدیث پیش کرو اہل حدیث سر چھکے ہوئے پاؤ گے تے جے حدیث نہیں پھر سن لو سینے پر باندھنا ہی سنت ہے سینے پر باندھنا ہی ذرا مل کے کہیے سینے پر باندھنا ہی ذرا مل کے میری آواز نال آواز ملائیے سینے پر باندھنا ہی سنت ہے جو مرضی کہہ لو سینے پر ہی سنت ہے جو تھوڑا دل کر دو کہہ لو جو تسی کر سکتے ہو کر لو میرا اعلان سنو سینے پر ہی ذرا مل کے کہو سینے پر ہاتھ باندھنا ہی بے زور دیجئے سنت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے یہی سنت ہے یہی سنت ہے یہی سنت ہے یہی سنت ہے سینے پر باندھنا بولو یہی میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہے اے جڑی بھی ہے نا سانو نکے انہوں استاد پڑھان دیا ہے چھوٹے ہوندے آئے سانو استاد پڑھان دیا ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ بھی مشکل کہتے یاد ہے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے ہیں اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی آجت روا اے بھی نہیں ہی تے بھی کنج فرق ہوندے حضرت قاری صاحب اپنے رنگ اندر اپنے انداز اندر اپنے سٹائل اندر اپنے خطیبان انداز اندر بیان فرماندے ہوندے آئے ایک عورت دروازے ہوتے بہ جاوے تے جیڑا بندہ لگے تے انہوں کہے میں تیری بی بی بھی ہاں میں تیری بی بی بھی ہے یعنی اپنے شوہر دی بھی ہاں تو جو ہے تے تیری بھی ہے وہاں تے غیرت والی عزت والی کہے میں تیری ہی ہاں میں کسے اور دی یہ جویں تو ان فرق سمجھا ان فرق سمجھاوے ہی بھی اندر میں بھی ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے میں ہی بھی ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں نہیں میں ہی ٹھیک ہوں کیوں قرآن ٹھیک ہے مصطفیٰ دا فرمان ٹھیک ہے جو قرآن ہے جو حدیث ہے وہی مسلک اہل حدیث ہے اس واسطے میں کہنا کہ ہم کون ہیں مل کے محبت را لکھو آواز ہم کون ہیں حدیث والے قرآن قرآن بھی محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے قرآن بھی معصوم ہے حدیث بھی محفوظ ہے معصوم ہے قرآن بھی ہمیشہ رہے گا حدیث بھی ہمیشہ رہے گی جب تک قرآن و حدیث رہیں گے اس وقت تک انشاءاللہ اہل حدیث رہیں گے کہ سنت پیرا دیں گے جویں پیرا دین دا کون ہے کیویں پیرا دیاں گے ذرا توجہ فرمائیے کیویں پیرا دینے زمانہ ناراض ہو جائے پھر بھی مغرب دی اذان تو بعد دو رکعت نفل پڑھنے باویں کوئی نویں بندے آگے پیچھے بھی ٹر جان سنت عمل اسی جاری رکھنے کیونکہ ہم اچھی بولی ہم ہاں اس نام نو لو پیار محبت نال تاکہ پورے اجتماع اندر دنیا نے پتہ چل جائے کہ ہمارا نام سواتی آل الحدیث ہے ذاتی نام ساڑا مسلمین ہے ہم کون ہیں میرا مل کے کہیے ہم کون ہیں ہم کون ہیں قرآن والے حدیث والے ہم کون ہیں اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول قرآن پر قائم ہے حدیث پر قائم ہے ایک سنت ہوتے پیرا کھویں دیتا ہے جناب نبی علیہ السلام دی سنت ہے دوری اذان کہنا سنت ہے اہل حدیث نو محفوظ رکھے ہے جاری جنازے دے اندر جار کرنا سنت ہے اہل حدیث نو سنت نو محفوظ رکھے ہے نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم دو نمازاں جناب زور تے اثر سفر اندر اکٹھیاں پڑھیانے اہل حدیث نے انہوں محفوظ رکھے ہے نبی علیہ السلام نے جمع سوری زور نو اخیر وقت اندر اثر نو ابتدائی وقت اندر اس سنت نو بھی زندہ رکھے ہے نبی علیہ السلام نے بعد دفعہ زور نو اثر تے نل پڑھے ہے اس جمع تقدیم نو تے جمع تاخیر نو بھی اہل حدیث نے محفوظ رکھے ہے ایک ایک سنت دی حفاظت فرمائی ہے ایک ایک سنت دا پیوتے پیرا دیتا ہے جی انج سمجھ نہ آوے تے انگلی دا اشارہ تو شو دی بیٹھو بھی نہ دے ایک انگلی دا اشارہ
پورے تشہد اندر این کر کے انگلی اہل حدیث سے چل رہی ہے. پوچھو کہ اسی کیوں چلانے ہیں؟ انجی میرے مصطفیٰ دی کچھ ہی بولو ایویں ہی میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے. اے انگلی بھی 1450 سال ہو گئے اہل حدیث نے سنت روی مٹن نہیں دیتا. تے ایڈی سخت سنت ہے نا تو انتے معمولی لگے اولا غیر اولا نہ بھی چکی ہے غیر ہے. یہ انہوں کو پوچھو جنہیں سنت دی حلاوت چکھی ہوئے. افغانستان کابل دا بادشاہ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ تشہد اندر بے کی انگلی اعلان دے سن. سارے علماء افغانستان اکٹھے ہو کے سدھا کابل دے حکمران کو لگے کہنے لگے سید عبداللہ غزنوی انگلی اینج کرتا ہے. اے انگلی نماز انگلی اینج کرتا ہے تو جدو اے انگلی اینج کرتا ہے سن سدھی لگ دی. تُسی دا انگلیاں کون بچائے؟ ویدین دے دا انگلیاں ہوں یعنی ایک انگلی دا بڑا مسئلہ ہے. تُسی 10 انگلیاں آندے ہوئے تھے 10 انگلیاں نے کٹھیاں اینج رب الیت ہے نینو کون برداشت کرتا ہے؟ ایک سنت صرف ایسا اشارہ. کابل دے حکمران سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ نے بلایا فرمایا سید جی سنیا تُسی نماز تشہد اینج انگلی ہلان دے ہو. بعد لوگ کر دینا اشہد اللہ تے ہوتے چک دین تے اللہ تے تھلے سوڑ دین دین. اینج نہیں حدیث ہے کہ اشہد ہوتے چکو تے اللہ تے سوڑ دے. اینج نہیں حدیث ہے. حدیث سکھنی ہے تے اہل حدیث کو لو سکو. پورے تشہد انگلی ہلاؤ. یہ ہے سنت, یہ حضور کی ارداس, یہ ہے آپ کی ادا. سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے بلایا کہ سنے تُسی انگلی اعلان دیو. انہیں کہ جی انہاں کہ تُسی انگلی اعلان دیو نا تے مولوی سارے پریشان ہیں. سید صاحب فرمان لگے میرے لئے کی ہو کم ہے. انہیں کیا انگلی ہلانا چھڑ دیو یا ملک چھڑ دیو؟ اور کہنے والوں اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے, سنت کو چھوڑ دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ پوچھئے بہاولپور کے عبداللہ بہاولپوری سے کیا ہوتا ہے؟ فرماندے ہوندے آئے جے سنتا چھاڑ دئیے انجئیے جے میں درخت دے تو بکریاں کے ٹوڑ موڑ کر جان. اسا اس لکڑین کی کرنا جیدے ہوتے سبزہ بھی نہیں, جیدے ہوتے پھل بھی نہیں, جیدہ حسن بھی نہیں, جمال بھی نہیں. محمد کی ہر سنت اسلام کے درخت کا حسن ہے. ایک آیا نا سید پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کو ایک مولوی آیا کہنے لگا جی میں اہل حدیث ہو گیا لیکن اندروں ہو گیا اتوں تو نہیں ہے جو ہویا. تو میں اپنے پنڈ جماعت کرا رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں اپنی جماعت نو. تو ہولی ہولی میں نے سمجھاندہ کوئی 1.5-2 سال لگن گے. وہ بھی جب ٹھیک ہو گئے نا پھر میں اعلان کر دیں گا پھر ہار میں اونجی نماز پڑھنا جی میں پہلے پڑھتا سا لیکن میں ہو گیا وہاں. واہ پروفیسر اللہ تیری قبر ترام تم. فرمایا تو کی آنا ہے؟ میں ہو گیا. فرمایا تو نہیں ہویا. تو نہیں ہویا. آنا جی میں ہو گیا اندروں ہو سا خیر نہیں تو نہیں ہویا. پھر کہنے لگا نہیں حضرت پروفیسر صاحب میں اندروں ہو گیا. فرمایا پھر جانے جب جماعت میری ٹھیک ہو گئی پھر میں اتوں بھی ہو جاؤں گا. فرمایا جی جماعت ٹھیک نہ ہوئی تو تینوں موت آ گئی. تو اللہ کے سامنے پہلے پہنچ گیا. رب نے پوچھ لیا اتوں وچور سے تو کہتے ہو سنت ضروری ہے لیکن بندے سارے مسالے کے لوگ بیٹھے ہوں دن تاں سی اعتدال. اپنا یہ اعتدال اپنے پاس رکھو. سنت کو چھوڑنے کا نام اعتدال نہیں ہے, سنت پہ قائم رہنے کا نام اعتدال ہے. سید عبداللہ غزنوی رحم اللہ سے کہا گیا یا ملک چھوڑ دو یا سنت چھوڑ دو. سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کا سامان خجر تلت کے دے کابل تو باہر نکل کے دے کابل ویگ والویگ کے فرمایا ہے کابل کے حکمران ہو ملک چھوڑیا جا سکتا ہے, سنت نو نہیں چھوڑیا جا سکتا.
سنت سنت نو چھوڑنا نہیں، سنت نہیں چھوڑنا، سنت کوئی مدانت نہیں، سنت کوئی مسئلیت نہیں، سنت کوئی کمپرومائز نہیں، سنت واسطے ہی تے اسی زندہ وہاں، سنت واسطے ہی ساڑا مسلک، ساڑا پیغام، ساڑا مسلک زندہ ہے، سنت نال مسلک غالب ہے، سنت نال تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، ایک گروہ قیامت تک حق تے رہنا ہے، او گروہ تو انہوں مبارک ہوئے ہو تسیوں، سنت قائم رہو، حدیث تے قائم رہو، الموجم الکبیر للطبرانی دی حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت میری سنت ایسا آ جائے گا کہ سنت عمل مشکل ہو جائے گا، سنت عمل مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں تھا میں نے آدھے نے بھائی بندہ پاگل ہو گیا، ہاں آدھے نے پاگل ہو گیا، میں کہا جی میں کہا میں آئی ایم پاگل اور دسوں، میں پاگل ہاں اور دسوں، یعنی اے بے وقوف ہے، میں کہا میں بے وقوف ہاں اور دسوں، آدھے نے متعصب ہے، میں کہا میں متعصب ہاں، انومن کما آمن السفہاء، جو ہے اینج سنت عمل کرو نا لوگ تو نہ کھن دیوانہ ہو گئے، تاں ہی تے مزہ آندہ سنت عمل کرن، آدھر چوپ رہنا چاہیے سی تو انہوں بولنا نہیں سی چاہیے دا میں کہ چوپ رہنا ہوندہ رہا تو میں اس دن نہیں چوپ رہ سکتا میرا نانا جدو فوت ہویا ہی نا تو جنازہ پڑھن گئے اسے جنازہ گاہ پہنچ گئے اسے تو میں نے سارے آنکھیں بات تُسی چوپ رہو چوپ کر کے نا اینج پیچھے نکر دینا لاگ جاؤ تو جنازہ لوگوں نے پڑھن دیو تو پڑھ کے لوگ جدو گھر ٹور جا سن تو اس میں چوپ کر کے ٹور جاوے پھر قبرستان ٹور جاوے پھر اتھوں ہولی جو گھر ٹور جاوے تو اسی اپنا ایمان ٹھیک ہے توڑا جو بھی ایمان عقیدہ تو انہوں قبول ہے منظور ہے لیکن تو اسی چوپ رہو میں آگے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں چوپ پہ ہوں پریشان کے ہوں دے میں گھروں ٹوریا جنازے گاہ تا جنازے نہ ٹرتا گیا چوپ رہا جس جنازے گیا نا تو جنازہ کھڑا ہونے لگا تھے انہاں کہ جی دو جنازے ہو سن ایک اہل حدیث پڑھا سکتے ایک تو او پڑھا سن جنازہ میت ہے میں جو جنازہ پڑھا رہا تو انہاں کہ جی تُسی جنازہ پڑھو میں کہ جی ٹھیک ہے نانا میرا ہے جنازہ میرا ہی آگے میں آگے ہویا میں کہ یہ جڑا میرا نانا ہے میرا نانا ہے تو میرا سکا نانا ہے تو یہ میں چھوٹا جا ہم جدو میں گھر جانا ہم تے صدیق تے عمر نو گالیاں دیندہ آئی تو میں کہ ہن دسو با جنازہ پڑھنا ہے بندے حیران پریشان آدھے چوپ رہا ہویا میں کہا سی ادو نہ چوپ رہا تو سی ہونا آدھے ہو میں 50,000 2,000 4,000 20,000 30,000 بندہ بے کے چوپ کر جاوا میرے ضمیر چے نہیں میرے خمیر چے نہیں حق کے لیے بولیں گے جو میں بولنا دا حق ہو نعرہ تکبیر وکیل صحابہ علامہ سبتین شاہ نقوی سرکار یعنی چوپ رہا میں کہ کیوں چوپ رہا کیا مطلب یہ صدیق نے پھاڑ لیا پھر سیدنا صدیق کو پوچھا گیا ہے السنن الکبریٰ للبیہقی کی دوسری جلد 173 دی حدیث پاک ہے سیدنا صدیق کو پوچھ دیں سیدنا عبداللہ بن زبیر انہاں دے نواز سے فرما دیں ابو بکر صدیق میرے نانا جی تُسی نماز شروع کر دے اور رکوع جان دے اور سر اٹھان دے اور رفع الیدین کر دے یہ کیوں کر دے فرما صلی تو خلف رسول اللہ میں رسول اللہ دے مگر نماز پڑھی میرا نبی نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع الیدین کردہ سی میں تاں کرنا آخری نماز نبی علیہ السلام دے نال صدیق نے پڑھی ہے جی صدیق مصطفیٰ تو بات کر رہے ہیں اپنے نواسن سکھا رہے ہیں اور بچین سکھا رہے ہیں تو پھر تُسی آندھو چھاٹ دے ہو یاد رکھو تو آنو چھڑیا جا سکتا ہے سنت نہیں چھوڑی جا سکتی سنت نہیں چھوڑی جا سکتی احمد علی نا مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا پر رات نو انہیرے تحجد اچ میں بھی کر لینا کوئی گالتے ہے تے کہ ہوندہ ہے نا اینی تھوڑا ہوندہ ہے اسا دے کدے وکھرے پہ کی بھی نہیں سوچیا کہ کدے رکھتے یار ایویں تجربے دے طور تے رفع الیدین نہ کریے ساری زندگی جو کردے پہ ایک دن نہ کریے اللہ دی قسم خیال بھی کدی نہیں آیا تے یہ جڑے ہاتھ تھے انج عادی ہو گئے اب پہ ہی اٹھ پہندے آج ایک رات بندے کومنٹس کیتے آدھن ایڈا نہ جھگڑو رفع الیدین تے جنہاں دے ہاتھ کو نہیں انہاں دی بھی نماز ہو جاندی
ایک تو میں دعا کرنا اللہ تینوں ہدایت دے جی ہدایت دے لائق نہ ہے تے اللہ تیرے ہاتھ تے لے جاوے نا پہلی دعا تے اللہ تینوں ہدایت دے تے جی ہدایت دے لائق نہ ہے تے کم از کم ہاتھ تے نہ ہونا تے میں کہ وضو تو بغیر تے نماز نہیں نہ ہوندی جڑے نہیں ہوندی تے میں کہ جدے ہاتھ نہ ہونو پھر وضو کیویں کریندا جدے ہاتھ ہی نہ ہوندو ہے اے دھونے ہاتھ فرض نہیں یا کوئی نہیں نماز ایچ وضو ایچ فرض ہے نا تے جے ہاتھ نہ ہون تے پھر ہاتھ دھوتے بغیر نماز ہو جاندی ہے ہاتھ نہ ہون اگلی بات سن لو جس کے ہاتھ نہ ہوں علماء موجود ہیں شیوخ موجود ہیں اور میرے شیخ حافظ محمد اسلم صاحب موجود ہیں میری عقیدت سن لے میرے محبت سن لے میرا پیار سن لے یہ دے ہاتھ نہ ہون آدھر پھر اور رفیع دین کے میں کرے سی میں کہا پتر ہوتے پہلے بھی کوئی نہ کرے سی تی اگلی بات سن لے یہ دے ہاتھ نہ ہون کٹے ہوئے ہون تے رفع الیدین دا قائل ہوئے مندہ ہوئے کہ رفع الیدین سنت جیش ہے آلم و سالم و مرحبا خطیب پاکستان قاری یاسین حیدر صاحب تشریف لائے آئے تھے ساڑھے تو پہلے لیکن یہ شان وڈی ہوئے بابے پہلے بھی آئے تو پہلے تو بات احترام میں محبت ہے اللہ اس محبت نو تا قیامت زندہ رکھے سنیے پھر جدے ہاتھ نہ ہون ہاتھ دونوں نہ ہون تے رفع الیدین دا قائل ہوئے عقیدہ ہوئے کہ رفع الیدین پیغمبر دی سنت ہے او جدو نماز شروع کرنے لگے تے ہاتھ نہ ہون تے رکو تے جان لگے تے ہاتھوں دے ہون ہی نہیں میری عقیدہ سن لو سانو کرندہ ہونا ثواب نہیں جتنا انہوں ثواب لو عقیدہ ہوئے کہ کاش ہاتھ ہونا کاش ہاتھ ہوتے تو میں رفع الیدین کرا آج بھی ایک بزرگ موجود ہے ڈیرہ اسماعیل خان افغانستان میں طالبان دی قید چ رہے اللہ نے رہائی دیتی واپس آئے آل الحدیث تھے میں بکھر تقریر واسطے گیا اتھو ڈیرے تو آئے ہو سن تشریف لے آئے ہو کہنے لگے مسئلہ پوچھنا ہے میں کہ پوچھو کہنے لگے میں جدوں میرے دو ہاتھ شال لین ختم ہو گئے یہ اتا نہیں اٹھ دے میں کہ کیوں ہے حضرت طالبان دی قید چ رہا میں رفع الیدین کرتا ہوں تو میں سوٹیاں مار دیا دوئے میرے ہاتھ شال ہو گئے ختم ہو گئے ہن میں رفع الیدین نہ کر سکتا میری نماز ہو جاندی ہے میں کہا بابا جی پریشان نہ ہو سانو کرن دے ایڈا ثواب نہیں جڑا توانو ثواب ہونا جدو رکوع جاندے اس نے خیال آندہ ہو دی کاش قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی سنندار قطنی دی حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز دے اندر رفع الیدین کر دے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندہ ہے جدوں بھی نماز شروع کر دے 10 نیکیاں جدوں رکوع تے جاندہ ہے پھر 10 نیکیاں رکوع تو سر اٹھاندہ ہے پھر 10 نیکیاں او نیکیاں تو معروم رہتا ہے جیڑا رفع الیدین نہیں کرتا رفع الیدین پیغمبر دی سنت اولا غیر اولا دا مسئلہ نہیں افضل مفضول دا مسئلہ نہیں نبی علیہ السلام نے اس تو بغیر کدے نماز نہیں پڑھی آپ نے ساری زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں پڑھی غلط آندے نے لوگ جڑے آندے نے وہ اپنے مسلکی تعصب اندر آتے نے یا اپنے کو دلائل تو آری ہو کے آندے نے تاکہ گل رولے پا دئیے غلط ملت کر دئیے ایسی بات چھیڑ دئیے کہ نبی علیہ السلام یہ ساریاں سنتا نے اللہ نے ساریاں سنتا زندہ رکھنیاں سن کسی نو حسینے دے بنن تلا دیتا ہے کہ
نو ناف تے تھلے لا دیتا ہے کدے کول ہاتھ چھڑوا دیتے نے اے حضور دیاں ساریاں سنتا نے ہر سنت نو اللہ نے زندہ رکھنا سی کوئی رفع الیدین کر رہا ہے کوئی رفع الیدین نہیں کر رہا نہیں دوستو انج طرح دا معاملہ نہیں رفع الیدین تو بغیر نبی علیہ السلام نے کدے نماز نہیں پڑھی کدے رکوع نہیں فرمایا انج سنت دی حمیت نو جانو سنت دی حمیت سنت دی جناب تشدد سنت اولنا اپنے دل و دماغ اندر پانو سنت بارے سختی اپنے دل و دماغ دے اندر ہوئے اتنی ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کنکریاں ماردے سنو اس بندے نو جڑا نماز دے اندر رفع الیدین نہیں سی فرماندے اتنی سختی فرماندے آئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین دے حوالے نال سجیدہ ہو جائیے اس سنت اہل حدیث دا پر جتنا مسلک اہل حدیث پھیل دے تے مسلک اہل حدیث اڑ دے اس رفع الیدین نال ہی تے مسلک اہل حدیث اڑ رہے زمانے دے اندر عروج پا رہے زمانے دے اندر یہ ایسی سنت ہے جدے بارے 450 تو زیادہ حدیث پاک نے نبی علیہ السلام دیا کہ آپ نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع الیدین فرمان دے سن اتنا پیار کیجئے اتنا عام کیجئے ارتھاں تے بیان کیجئے کہ رفع الیدین نبی علیہ السلام دی سنت ہے کوئی نہیں جے کسے کول کوئی دلیل دے جواب تے اندر دے رد تے اندر کوئی کسے کول صحیح حدیث نہیں نہ صحیح البخاری اندر نہ مسلم اندر نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ترمذی نہ ابن ماجہ اندر سارے مغالطے لئی پھرتے جے سارے ابہام اشکالات پیدا کر رہے جے اس سنت نے حیثیت نو کم کرنے واسطے سازش ہو رہی ہے اس سنت دے نال سنجیدگی دا مظاہرہ کیجئے سنت نال پیار کیجئے عقیدہ اظہار کیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت دے بارے کس قدر آپ نے اہتمام فرمایا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس قدر اہتمام فرمایا ہے کدی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کرام اندر بیٹھے نے فرمایا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ میرے بلوے کو میں تو رسول اللہ دی نماز پڑھ کے بکھاواں آپ نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع الیدین فرمان دے فرمایا اے نماز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تے سارے صحابہ 10 جڑے موجود رہے 10 صحابہ دی گواہی ایک صحابی بھی سچا ہوندہ ہے ہر صحابی سے بیعدل ہوندہ ہے لیکن 10 صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہی نماز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع الیدین فرمایا کرتے سن اور ساتھ فرمایا کرتے سن کہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا ہے سیدنا ابو نجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ نماز جڑی توجہ فرمائی وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دے کول میں آیا کیڑے سن اندر آئے 9 ہجری اندر نبی علیہ السلام دے کول آئے ایمان لائے فرمایا نبی علیہ السلام نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع الیدین فرمان دے سن فرمان دے میں واپس چلا گیا اگلے سال پھر آیا 10 ہجری دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام مسجد نبی اندر میں نماز پڑھ دیا ویکھیا نبی علیہ السلام نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو صحابہ کرام دا عمل کے میں کہ چادران دے وچوں ہاتھ کٹ کے سردی دے اندر ان چادران دے وچوں اوپر چادران نہیں ہوئی ہیں چادران دے وچوں ہاتھ کٹ کے رفع الیدین کر رہے ہیں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دی محبت عقیدت رفع الیدین نال بیان فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین فرمایا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی رفع الیدین دے راوی فرمان دے نبی علیہ السلام نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع الیدین فرمایا کر دے سن 2 رکعت پڑھ کے اٹھ دے پھر رفع الیدین فرمایا کر دے سن شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نبی علیہ السلام جدوں فردی نماز پڑھان دے سن نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع الیدین فرمایا کر دے سن جدوں 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت واسطے اٹھ دے ادوں بھی رفع الیدین فرمان دے سن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی مسجد نبی تشریف لے آئے نصب و رایا پہلی جلد صفحہ 416 دے حدیث پاک سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی تشریف لائے صحابہ کرام مسجد نبی اندر موجود تابعین اعظام موجود نے فرما آؤ لوگوں سارے مرول ویکھو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تانوں وکھاواں کہ نبی علیہ السلام کیویں نماز
نماز پڑھان دے سن اور کیویں دی نماز پڑھ دے سن. سیدنا عمر نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ کرام ویکھ رہے ہیں, تابعین ویکھ رہے ہیں, بحیثیت امیر المومنین نماز سکھا رہے ہیں. یہ رفع الیدین معمولی مسئلہ ہوندا, اولا اور غیر اولا دا مسئلہ ہوندا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چھڑ دیندے, کدے کر لیندے کدے نہ کر دے, کدے آپ سینے تے بن لیندے کدے ناف تو نیچے بن لیندے. یا نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام یہ سنت نو غیر جناب معمولی سمجھدے ہوندے تے پھر اپنے بچیاں نو رفع الیدین دی سنت نہ سکھاندے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ بچیاں نو رفع الیدین سکھایا جاندا سی, بچیاں نو جدوں نماز سکھائی جاندی نہ رفع الیدین سکھایا جاندا سی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز پڑھ 2 رکعت آپ نماز پڑھی ہے, نماز شروع کردے رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین فرمایا ہے, سلام پھیرے ہے نماز مکمل فرمائیے. تے صحابہ کرام تابعین اعظام جڑے مسجد نبوی چ موجود نے فرما لوگوں سن لو جڑی میں آج نماز پڑھی ہے تانوں پڑھ کے وکھائی ہے رفع الیدین والی نماز. کانا یصلی بنا و یامر بہا, اے نماز نبی علیہ السلام سانوں پڑھاندے سن اور اینج دی نماز پڑھندا سن حکم دیندے سن. جویں نماز فرض ہے ایویں طریقہ رسول فرض ہے, جویں نماز ضروری ہے ایویں طریقہ رسول ضروری ہے. اپنی مرضی دے نال نماز نہیں ہو سکتی. بندہ کہے جویں میرا دل کرے اوویں میں نماز پڑھا, سجدہ کرنا جویں کوئی دل کرے اوویں سجدہ کر لوے. نہیں, رب نو سجدہ مطلوب نہیں, رب نو اتباع رسول مطلوب ہے. اللہ ثواب تاں ملے گا, اجر تاں ملے گا, اللہ دے مقبول تاں ہوئے گی یہ سنت دے مطابق. یہ سنت تو ہٹ جائے نماز تے دی حیثیت کی ہوندی ہے. صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے, سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بندے نے ایک نماز پڑھی ہے, نماز پڑھ گئے واپس پلٹے ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بلایا, فرمایا جڑی تساں آج نماز پڑھی ہے اے نماز پڑھ دیا تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فرمایا 40 سال ہو گئے نے. اور نماز دن سا غیر سنجیدگی نہ لینے والو, نماز دی سنت دا مذاق اڑانے والو, نماز دی سنن, نماز دی آداب, نماز دی ارکان, نماز دی حیت, نماز دی کیفیت, نماز دی اعتدال, نماز دی سنت دی حیثیت جڑی ہے انہوں گرانے والوں, انہوں حقارت دی نظر نال ویکھنے والوں, معمولی جاننے والوں, بدتمیزی کرنے والوں, سنو پیغام. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا اس بندے نو نماز پڑھ دیا جڑا نماز سنت تو ہٹ کے جلدی جلدی تیزی نماز پڑھ رہا ہے. آپ نے بلایا ہے, فرمایا نماز پڑھ دیا تنو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا 40 سال. فرمایا جی تیری اس نماز تے موت آ گئی, تیری موت فطرت اسلام تے نہیں ہوئے گی, تیری موت دین محمد تے نہیں ہوئے گی, تیری موت فطرت اسلام تے نہیں ہوئے گی, تیری نماز تے سنت مطابق ہے نہیں. ذرا اس حدیث پاک دے غور کیجئے اس جو صحیح البخاری اندر کہ نبی علیہ السلام نے ایک مسبوق شخص جڑا نماز و جماعتوں رہ گیا, لیٹ آیا, تاخیر نہ لایا, انہیں اپنی آکے نماز پڑھی ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر موجود نے, انہیں آکے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام دی محفل اندر حاضر ہویا ہے. وہ دی نماز اعتدال نہیں, نماز جلدی کر رہا ہے, جلدی سنت تو ہٹ کے جلدی نماز پڑھ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے دی محفل اندر آکے بیٹھے ہے, سلام بھی عرض کیتا ہے. آپ نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصلی, جا دوبارہ نماز پڑھ, تو نماز نہیں پڑھی. حالانکہ اس نے نماز پڑھی ہے, مسجد نبی پڑھی ہے, مصطفیٰ دے سامنے پڑھی ہے, پڑھنے والا صحابی رسول ہے, لیکن نماز دے اندر کمی موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصلی, جا تو نماز پڑھ, تو نماز نہیں پڑھی. پھر جا کے نماز پڑھتا ہے, پھر آپ دی محفل حاضر ہونا ہے. فرمایا تو نماز پڑھ, تو نماز نہیں پڑھی, دوبارہ جا نماز پڑھ. 3 باری نماز پڑھائی گئی, لیکن نبی علیہ السلام نے عرض کرتا ہے محبوب جی جویں دا طریقہ سمجھ سی پڑھ لئیے, جویں جڑی کمی ہو سکھا دے ہو, سمجھا دے ہو. نبی علیہ السلام نے ایک باری ممبر دے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی تاکہ صحابہ کرام نو پتہ چل جائے کہ نماز دا طریقہ کی ہے, نماز کیویں پڑھی جاندی ہے, نماز دا کوئی رکن رہ نہ جائے, نماز دی کوئی حیت رہ نہ جائے, نماز دی کوئی سنت رہ نہ جائے. نبی علیہ السلام اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, صحابہ ویکھ رہے ہیں, حضور نماز پڑھ رہا ہے. فرمایا میرے صحابہ نماز دا طریقہ سن لیجئے. سلو کما رأیتمونی اصلی, جویں نماز اقیم الصلاۃ دے صیغے نال نماز فرض ہو رہی ہے, ایویں سلو کما رأیتمونی دے صیغے نال طریقہ رسول فرض ہو رہا ہے. اپنی مرضی نہیں ہو سکتی, ابتدا سے لے کر آخر تک, جناب تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک, ایک طریقہ نماز مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت مطابق ہوئے گا. یہ سنت مطابق نہیں, پھر اپنی مرضی کرندہ تے اختیار نہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. پر قرآن نے وکیلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تأویلا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. قرآن نے کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کیونکہ آپ آخری نبی نے قیامت کے اتباع آپ دیئے نماز تو لے گی سنت نال نماز دا ایک ایک عمل تو لیا جائے گا سنت نال. جیڑا عمل سنت نال نہیں ملنا اس عمل دی کوئی حیثیت نہیں. سب تو پہلے حساب ہی نماز دا ہونا ہے. جے نماز درست نکل آئی تے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما دے گا. جے نماز دے اندر غلطیاں نکل آئیاں تے کوئی معافی نہیں ہے. نماز اپنے ٹھیک کر لو نماز درست کر لو. کہتے یاد آئے حافظ یا عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر تے بے شمار رحمت نازل فرمایا کرتے ہیں. خطاب کرتے کرتے فرمان لگے نماز جنت دی چابی ہے نماز جنت دی چابی ہے. پھر فرمایا نماز جنت دی چابی ہے. لوگ متوجہ ہوئے تے فرمان لگے چابی دا دندہ ٹیڑھا ہو جائے تے تالا یہ جنت دی چابی ہے. تھوڑا جے بھی دندہ ٹیڑھا ہو گیا تے تالا جنت نہیں جے کھولنا. نماز اپنی درست کر لو نماز اپنی صحیح کر لو. کہتے یاد ہے مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ راول پنڈی دے اندر بازاران دے اندر سیکل تے چڑھ کے کیا کر دے سن کدھر جا رہے ہو کدھر جانے کا خیال ہے. بیمار نمازوں کا یہی اسپتال ہے. قرآن پڑھیے حدیث پاک دا مطالعہ کیجئے. نماز دا طریقہ بیان کر دے گلیاں چوکا چوراہاں دے اندر پھر کے لوگ پتھر مار دے. انج مسلک پھیلے انج جماعت پھیلی ہے ایویں عقیدہ پھیلے ہے انج نماز دا طریقہ پھیلے ہے. انہاں ایک نعت بنائی ہوئی سی سورۃ فاتحہ خلف الامام دے بارے کہ لینی ایک نہ دینی دو فاتحہ دے بارے کہ ایویں چپ چپاتا بندہ مگر کھلوران ہے نہ فاتحہ پڑھتا ہے نہ ہی جناب نماز سورہ فاتحہ تو خالی رہندی ہے. کتے رفع الیدین دے بارے کتے فاتحہ خلف الامام دے بارے ایویں گلی چوکا چوراہاں جلان کرنا. لوگوں کدھر جا رہے ہو کدھر کا خیال ہے. بیمار نمازوں کا یہی اسپتال ہے. نماز پڑھیے سنت دے مطابق پڑھیے نماز پڑھیے صحیح البخاری دے مطابق پڑھیے نماز پڑھیے پیغمبر دی شریعت دے مطابق پڑھیے نماز پڑھیے صلاۃ الرسول پڑھیے نماز پڑھیے نماز نبوی پڑھیے نماز پڑھیے پیغمبری نماز پڑھیے نماز پڑھیے محمدی نماز پڑھیے. حنفی نماز دا سوال نہیں ہوئے گا شافی نماز دا سوال نہیں ہوئے گا مالکی جعفری یہ ساری نمازاں یہ ساری جتنی بھی کمپنیاں نے نمازاں دے جتنے بھی نام رکھے گئے نے کوئی اللہ دے ہاں طرفوں نازل شدہ نہیں. نماز وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی. نماز پڑھو صلاۃ رسول پڑھو نماز پڑھو نماز پیغمبر پڑھو نماز پڑھو محمدی نماز پڑھو. اپنا پورا طریقہ سیکھیے صحیح البخاری چوں جے ایویں فیصلہ نہ ہو سکے ایک نماز اس پاسے بندہ کھڑا ہو جائے دوسرا بندہ اس طرف نماز پڑھنے واسطے کھڑا ہو جائے درمیان کوئی منصف سالس بن کے صحیح البخاری کھول کے بیٹھ جائے. دوئے طریقے نماز دے ادھر بھی ویکھیے اے حنفی نماز پڑھی جا رہی ہے اے محمدی نماز پڑھی جا رہی ہے. درمیان دے اندر ایک منصف بندہ بیٹھ جائے بخاری کھول لے کتاب الصلاۃ ملاندہ جائے جی دی نماز مل جائے صحیح البخاری دے نال حدیث پاک دے نال وہی گروہ اہل حق دا ہوئے گا وہی گروہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا تسلسل حق والا گروہ گا طائفہ منصورہ ہوئے گا جی دی نماز ہی سنت مطابق نہیں. انہوں کی حق حاصل ہے کبھے کہ میں بھی اہل سنت ہاں میں بھی اہل حدیث ہاں میں بھی اہل حق ہاں میں بھی جناب طائفہ منصورہ ہاں میں بھی او جماعت ہاں جڑی قیامت تک حق تے رہے گی. حق والی نماز ہی نماز سنت دے مطابق ہوندی ہے. پہلا کھلنا رجسٹر نماز دا ہے نماز صحیح کر لو نماز صحیح کر لو سنت دے مطابق. ایک سنت پر جیو اور ایک سنت پر مرو سنت پر قائم رہو سنت سے تمسک سنت سے تعلق
تمہارا قائم رہے انشاءاللہ۔ اسی حالت پہ دعا کیجئے، اللہ زندہ رکھے تو سنت پہ زندہ رکھے، موت آئے تو سنت پر موت آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب